اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما اصاب من مصیبت. اب دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کر رہا ہے نا. ایک کمپیریزن تو وہ دکھا دیا. اب دنیا میں بہرحال ہم اس گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. اگرچہ ہمیں آخرت جو ہے وہ دکھا دی گئی ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو، لیکن بہرحال رہنا تو ہمیشہ دنیا میں ہے نا. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام نہیں آتا، حضرت اسرائیل علیہ السلام وارنٹ لے کر نہیں آتے، ہمیں یہیں پر رہنا ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ خوشیاں بھی ملیں گی، غم بھی ملیں گے. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پلیزنٹ ہوگی، کچھ بڑی ان پلیزنٹ ہوگی. اب اس کے معاملے میں انسان کا کیا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کیا اس کے پاس ہو تو بس مزے ہیں، اور کیا نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں آتی کوئی مصیبت. اصابہ یصیبو اردو میں تو صرف نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، مصیبت تکلیف کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ان پرنسپل اینی تھنگ وچ بی فالز، جو بھی آپ پر بیتے، اچھا ہو برا ہو. ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر اور نہ تمہارے دل کے اندر. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہوتا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. دیکھیے ایک حادثہ پیش آیا، ایک آدمی بڑا پریشان ہے، کوئی یہ کیا ہو گیا. موٹی مثال کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو کچھ بڑے اب نارمل سے واقعات مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، بچے کے لیے ہوتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہو کر تذکرہ کرتا ہے کہ یار آج میں رات سویا تو یہ ہوا تو میرے ساتھ. اس کو صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ نہیں اس طرح ہی ہوتا تو ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. نا اسی طرح کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور کہتا ہے یار اس طرح ہی ہوتا ہے. دو چار آپ کو واقعات اور سنا دیتا ہے کہ نہیں یہ فلانے کے ساتھ بھی ہوتا، فلانے کے ساتھ بھی ہوتا، فلانے کے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حادثہ ہوا ہی نہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی اجازت کے بغیر، ہے نا ہمارا ایمان. اور جب ہماری توجہ اس طرف ہوگی کہ اللہ نے کیا ہے تو اور زیادہ سکون ہو جائے گا، ٹھنڈے ہو جائیں گے ہم. اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اس کائنات کے بننے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بنایا ہوا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ایسا ہوگا، تو پھر تو انسان بالکل ہی وہ سارا جو جوش و خروش آیا، کیسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہ سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے یا اس کا ذہن اس تک چلا جائے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ بڑے بڑے حادثے کیا ہوتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، بہت بڑا واقعہ ہے نا. کسی کا یعنی پورے کے پورے کارخانے کو آگ لگ جائے، ٹھیک ہے نا. کسی کا گھر جب وہ گر جائے، کسی غریب آدمی کا، تو وہ تو بیچارہ بالکل سمجھتا ہے کوئی میں تو رڑے میدان سے آ گیا. لیکن اگر اس وقت اس کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا اور یہ ہو کے رہنا تھا، تو آدھی تکلیف کیا پوری تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے انسان کی. آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ طلاق میں، جن کے پاس
قرآن مجید ہے وہ نکال ہی لیں، سورۃ طلاق، سورت نمبر 65 ہوگی، سورت نمبر 65 اور 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2 کا آخر دیکھیے۔ طلاق جو ہے یہ بہرحال ایک ان پلیزنٹ، ان اپریشیٹڈ ایک ایونٹ ہے، بہرحال ہو جاتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہیں سارے پریشان ہوتے ہیں۔ طلاق دینے والا بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار میں یہ کیا کر بیٹھا، جو عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ اوہو میں کیا کر بیٹھی کہ اس کے نتیجے میں طلاق ہو گئی۔ بچے جو ہیں وہ دونوں کے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، دونوں فیملیز بھی پریشان ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی طلاق دے کر وکیل کے پاس چلا جائے کچہری، تو وکیل صاحب کہیں گے کہ تیرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں، پھر کی کرائی میں۔ اب آپ کو بھی 2 مقدمے جو ہیں وہ اپنی بیوی پر کرنے پڑیں گے جھوٹے، تب آپ کے پلے کچھ پڑے گا، ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ تو ہمیں سے اچھے اچھے لوگ جو ہے فوراً تیار ہو جائے، لو جی کرو بسم اللہ، لو پڑھو فیس۔ اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا یہ پڑھیے گا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہی جو مثال میں نے دی ہے کہ کہے گا کہ نہیں میں نے کچھ لبدا یا نہیں لبدا، لیکن ایک چوٹھا مقدمہ میں نہیں کرنا۔ کون نہیں کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اور خوف خدا دل سے نکل جائے تو انسان کچھ بھی کر لے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، آیت نمبر 3 شروع ہو گئی، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، تو اللہ اس کا ہو جائے تو باقی اور کیا چاہیے۔ آگے چلیے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا واقعی میں کر سکوں گا؟ نہیں۔ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کتنے ہی مخلص ہیں، کتنا ہی آپ کو مجھ سے پیار ہے، لیکن امکان ہے اس بات کا کہ آپ میری کوئی مدد نہ کر سکیں، حالات ایسے ہو جائیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا، پنجابی کہتے توڑ چڑھانا والا۔ اگلی بات فرمائی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر، ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اس نے مجھ سے آپ سے مشورہ نہیں کرنا کہ میں فلانے بندے کو نوازنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے خوب آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچانا تھا، تو پہلے ان کے بھائیوں کے دل میں بات آ گئی کہ اس کو کوئی میں پھینک دیں، پھینک دیا انہوں نے، پھر غلام بنوا دیا، پھر بکتے بکاتے مصر پہنچا دیا، ایک وزیر کے گھر میں پہنچا دیا، پھر اس وزیر کی بیوی کی مت ماری گئی اور اس نے ان سے خواہش کا اظہار کر دیا، اور وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے، جیل چلے گئے۔ جیل جا کے وہاں جب وہ گھر لے کے گیا تھا نا، تو اس نے بیوی سے کہا تھا کہ اکرمی مسوا ہو، اس کا خوب اچھی طرح خیال رکھو، عسیٰ ینفعنا، کیا جب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا دیں۔ وہاں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یوں ہم نے یوسف کے قدم جما دیے سرزمین مصر پر، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ اس لیے کہ ہم سکھائیں اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا غالب ہے، جو کام کرنا چاہے وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اس کو کنٹرول ہے اپنے کام پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی پے بپے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیٹ بیک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کام کر دیا، انہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دی، اور صرف 2 خوابوں کی تعبیر انہوں نے بتائی۔ جیسے وہ لوڈو ہوتی ہے نا، وہ سانپوں والی اور سیڑھیوں والی، تو سب سانپ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا ڈستا رہا یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی جو ہے اس پر ان کو چڑھایا اور وہ 98 پہ پہنچا دیا ان کو۔ تو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو
اس بات کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں بتا رہا ہے تمہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تو تم اس پر مایوس نہ ہو جائے کرو کوئی اوئے ایک ہی ہو گیا۔ صرف کہہ دو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے تو آئے تھے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کے بعد لوٹ کے جانا ہے۔ بیٹا اللہ نے تو دیا تھا، اسی نے لے لیا، مال اللہ ہی نے تو دیا تھا، اسی نے لے لیا، کاروبار اسی نے تو دیا تھا، اسی نے اس میں گھاٹا ڈال دیا، ملازمت اسی نے تو دی تھی۔ میری کوالیفیکیشن کے کتنے ہی لوگ تھے جن کو یہ ملازمت نہیں ملی تھی؟ کوالیفیکیشن تو اللہ نے دلوائی تھی۔ میرے جیسے کتنے تھے کہ جو یہ امتحان ہی پاس نہیں کر سکے تھے؟ تو یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کو اس وقت وہ بات یاد آ جائے گی تو پھر جانے کا افسوس نہیں ہوگا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کی دین ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ یہ تو نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے نہ کوئی محنت کی ہے، نہ مجھے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یہ سب تیری عنایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا تو کیا کہا انہوں نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے۔ کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرا ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکرا بنتا ہوں۔ تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی گھمنڈ کرنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ کون ہے؟ اکڑنے والے شیخی خورے جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں۔ کبھی دیکھے آپ نے ایسے لوگ جو دوسروں کو کہیں کہ بخیل ہو جاؤ؟ عام ہے۔ آپ گھر سے اٹھ کے یہاں آ گئے تو آپ کو کتنے مہربان ملے ہوں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی آرام بھی کرے گا، جسم کا بھی تیرتے بڑا حق ہے۔ آپ ساری رات ٹی وی دیکھتے رہے بیٹھ کے، پھر جسم کا حق نہیں مرتا۔ آپ سوشل میڈیا پر میسجنگ کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے تو جسم کا حق پورا پورا ادا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ترجمہ سننے کے لیے یہاں آ جائیں تو بڑے مہربان آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ وقت جو ہے وہ دین کو دینا شروع کر دیں، آپ دین کے کسی کام میں پیسہ لگا دیں۔ آپ مسجد میں کوئی مانگنے والا ہو تو آپ اس کو کوئی ہینڈسم اماؤنٹ دے دیں، تو کوئی نمازیوں میں سے کوئی آپ سے لڑنے کے آ جائے گا کہ یہ سب کچھ مٹنڈے، ایک کاروباری لوگ ہیں، ایک پروفیشنل ہیں، فلانے ٹمکڑن، اندر کی بات کیا ہے؟ یہ تصویر ہے اس کی۔ یامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ کے احکام سے منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر کھلی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی اور میزان بھی۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یعنی ایک ہم سورہ شورى میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ کیا تھا؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے نا. سیرت النبی کو آپ پڑھیں تو کس کے گرد گھومتی ہے کہ مکہ مکرمہ پر اللہ کا دین کا جھنڈا لہرانا ہے, اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے. لیکن باقی انبیاء کرام کی سیرت تو آپ کو ایسی نہیں ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے جنہیں شریعت دی گئی اور کتاب اور میزان دی گئی. شریعت تو میزان ہے نا. اور فوراً تقاضا ہوا کہ اب تم اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور یہاں پر یہ شریعت نافذ کرو. قوم نے انکار کر دیا تو نہیں ہوا. بعد میں پھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد, حضرت ہارون کے وصال کے بعد پھر وہ جنگ کی, شہر فتح کیا, وہاں پر وہ اسلامی حکومت قائم کی, عدل قائم کیا. لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب کتاب دی گئی اور شریعت دی گئی, لیکن یہاں ان سے بھی یہ تقاضا ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کرو. کہہ دو کہ مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. لیکن تمام انبیاء کرام کے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, ثلاثی مجرد میں ہے قام یقوم قومن, کھڑے ہونا. اقام یقیم اقامتن, کھڑا کرنا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یعنی ہر نبی نے یہ نصیحت کی ہوگی نا, بے زیادتی نہ کیا کرو, لوگوں کے حقوق غصب نہ کیا کرو. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے, جس میں بڑا زور ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, البتہ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. اس میں چمٹا بھی بنتا ہے, توا بھی بنتا ہے, اور بہت کچھ بنتا ہے. اب تو کواڑ, کھڑکیاں, یہ سب کچھ بھی لوہے کا بنتا ہے. لیکن اصل جو فنکشن ہے اس کا کیا ہے, اس سے اسلحہ بنتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے اور فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. صحابہ کرام نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ لیکن جانے دی کہ نہیں دی انہوں نے؟ آج تک بھی جو مجاہدین ہیں انہوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لائے ان پر, لیکن جانے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں بالغیب, بغیر دیکھے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ زور آور ہے, قوی ہے اور بالادست ہے, آل مائٹی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. حضرت نوح علیہ السلام تو ویسے ہی آدم ثانی ہیں, ساری نوع انسانی, ان کے بعد ان کی اولاد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص شخصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر نہیں گئی. بنی اسماعیل, حضرت اسماعیل نبی, اور پھر 2500 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے. حضرت اسحاق نبی, وہاں تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہا نا. حضرت اسحاق نبی, پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی, پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی, اور پھر جتنے بھی آپ کو پیغمبروں کے نام یاد ہیں ان کی اکثریت کیا ہے, اسرائیلی پیغمبر ہیں. حضرت سلیمان اسرائیلی, داؤد اسرائیلی, یوشع بن نون اسرائیلی, دانیال اسرائیلی, حضرت زکریا بنی اسرائیل میں سے, حضرت یحییٰ بنی اسرائیل میں سے, حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے. تو یہ سب کیا ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے رکھی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, تو ان میں سے ہدایت پر رہنے والے بھی ہیں, ہدایت یافتہ بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, البتہ ان کی اکثریت نافرمان ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ہم نے انہی کے نقوش پا پر بھیجا بہت سے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور پھر انہی کے نقوش پاک پر بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو, سلام علیہما. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی.
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے دل میں ہم نے شفقت اور مہربانی رکھ دی. ان جنرل جو دیندار مسلمان ہیں وہ کٹھور دل ہوتے ہیں. کوئی مسجد میں مدد کے لیے آواز لگا دے نماز کے بعد تو اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ پہلی صف کا آدمی، 5 وقت کا نمازی. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جب ہم دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شیطان نے اپنا کام دکھانا ہی ہے. اس نے دودھ میں ہم سے مہنگیاں کروانی ہیں. تو مسلمان دیندار موسٹلی سخت دل ہوتا ہے. گھر والوں کے لیے بھی بڑا سخت دل ہو جاتا ہے، یعنی کل تک خود وہ کیا کرتا رہا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور وہ ایک دم سمجھتا ہے کہ جو سب میری اولاد جو ہے، میری بیوی جو ہے، وہ ایک دم بالکل پکی مسلمان بن جائے. سختی اس حد تک کہ پھر باپ کا گھر آنا بچوں کو پسند نہیں ہوتا، اور شوہر کا گھر آنا بیوی کو اچھا نہیں لگتا کہ جل تو جلال تو آئی بلا ڈال تو. یہ سختی کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دیندار عیسائی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں انسانی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے ان جنرل. تو وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، تو رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کے پیروکار تھے شفقت اور مہربانی. لیکن اب شیطان نے تو وہاں بھی نہیں چھوڑنا. اگر مسلمان کو نہیں چھوڑا تو اس کو کہاں چھوڑے گا؟ اس کو دوسری انتہا پر پہنچا دیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ورہبانیت اور رہبانیت ابتدعوها جس کی انہوں نے خود ابتدا کر لی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انہیں بھی یہی کہا تھا، ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف راغب ہو جاؤ. ڈو ایز مچ ایز یو کین. کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تم اس میں معافی مانگ لیا کرنا. لیکن کمی کوتاہی تو بہرحال ہوتی ہے. اگر ہم دیانتداری سے اپنا جائزہ لیتے رہیں تو روز رات کو جب ہم جائزہ لیں گے تو سر پیٹنے کو جی چاہے گا کہ میں دن بھر کیا کرتا رہا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی ہے. میں نے تو اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے. میں تو یہاں ڈنڈی ماری ہے، یہاں ڈنڈی ماری ہے، یہاں ڈنڈی ماری ہے، یہاں میں نے نظر کا غلط استعمال کیا ہے، یہاں میں نے ایک ولگر لینگویج استعمال کی ہے، یہاں میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، یہاں میں نے کسی کا حق مارا ہے. یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. آئیڈیلی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس معافی مانگ لے. یہ ہے دین کا تقاضا. لیکن جب انسان بھٹک جاتا ہے تو بھٹکنا صرف اس راستے میں بھٹکنا نہیں ہوتا، اس راستے پہ بھٹکنا بھی ہے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. رہب کہتے ہیں خوف کو، رہبان کہتے ہیں یہ فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے کہ جی بہت زیادہ ڈرنے والا. تو وہی جو خوف خدا ان کے اندر پیدا ہوا، ان کو نہیں، اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو پھر ہم تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے رہیں گے. بیٹر ٹو بی اوے فرام ہیئر. شادی کریں گے، بال بچے ہوں گے تو پھر اولاد کی محبت ہم سے پٹھے کام کروائے گی، تو بیٹر ناٹ ٹو ہیو دیٹ. شادی کریں گے تو بیویاں الٹے سیدھے تقاضے کریں گی اور ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو بیٹر ناٹ ٹو میری. دنیا میں رہیں گے تو دنیا کی لذتیں، مال کی محبت ہمیں کھینچے گی اور وی آر لائکلی ٹو گیٹ اسٹرے. بھٹکنے کا بڑا امکان ہے، تو چلو چھوڑو دنیا کو. تو عیسائی پادری جو ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اور ان کی ننس جو ہوتی ہیں عورتیں، وہ شادی نہیں کرتی. اب 100% سیگریگیشن کبھی نہیں رہ سکتی. آپ کو ادارہ بنائے عورتوں کا تو بہرحال اس کی باہر کے کام کرنے کے لیے کوئی آپ کو کلرک بھی مرد رکھنا پڑے گا اور کوئی پی این بھی مرد رکھنا پڑے گا.
مالی بھی مرد رکھنا پڑے گا، اور پھر ایڈمنسٹریٹر بھی مرد ہوگا، اور اس کا جو بھی چیف ہوگا وہ بھی مرد ہوگا. یا تو یہ ہے کہ بالکل سیگریگیشن ہو، جو ممکن نہیں ہے. اور جب ہوگی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس میں یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو جب مواقع ہوں گے تو پھر اس میں سے چور دروازے کھلیں گے. اور وہی ہوا کہ عیسائی جو عبادت خانے تھے، چرچز ان کی بیسمنٹ جو تھی حرامی بچوں کے قبرستان بن گئی. ان ننس کے یہاں بچے پیدا کہاں سے آئے؟ وہی پادریوں کے ساتھ ہی ان کے جو جنسی تعلقات قائم ہوئے اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئے. اور ان کے جو مذہبی اسکول تھے، کانوینٹس جن کو کہتے ہیں، تو ان میں کیا کچھ نہیں ہوا، مہا درجے کی بدماشیاں ہوئی. لیکن بہرحال انہوں نے کیا، ایک غلط فیصلہ کیا نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے وہ بہت زیادہ طاری کر لیا، راہبان بن گئے نا. اسی سے ایبسٹریکٹ ناؤن بن گیا راہبانیت. وراہبانیہ ابتدعوہا، اور راہبانیت جس کی انہوں نے خود ابتدا کی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہم نے فرض کیا تھا. اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، معانقہ ہے یہاں پر کہ ورہبانیت ابتدعوہا الا ابتغاء رضوان اللہ. ترتیب تو وہی رہے گی، لیکن اس کا معنی یوں بھی کیے جا سکتے ہیں کہ رہبانیت کی انہیں خود ابتدا کی، لیکن کی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ما کتبنا علیہم، ویرز ہم نے ان پر وہ فرض نہیں کی تھی. دوسرا یوں پڑھا جائے ورہبانیت ابتدعوہا، رہبانیت کی انہوں نے ابتدا کی، ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی مگر اللہ کی رضا جوئی. لیکن اگر کیا تھا تو پھر اس کا خیال رکھتے. فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کو ڈیولی کنسیڈر نہ کیا، اس کی کنسیڈریشن نہ کی، اس کی رعایت نہ کی جیسا کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے وہ رہبانیت جس کو اللہ کی راضی کرنے کے لیے کی تھی، اگرچہ غلط تھی، تو ہم نے ان کو اس کا بھی اجر عطا کیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان تھی، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ غلط راستوں پر نکلے. باقی رہا دنیا کا مال کمانا، یعنی عیسائی جو ہائرارکی ہے اس کو جو پھر سٹیٹس کی سپورٹ حاصل ہوئی اور جو مراد پھر ان کو حاصل ہوئی، پادریوں کو، ریلیجس ورکرز کو، اس سے تو پھر دنیا پرستی جو ان میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اور وہ باقی کسی بھی شخص سے آگے نکل گئے دنیا پرستی کے اندر. وہ بھی کیا تھا؟ وہ ایک غلط رخ تھا. یعنی رہبانیت اختیار کی تھی انہوں نے یہ شو کر کے کہ ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن دنیا نے اپنا آپ بہرحال دکھایا تو وہ بڑے بڑے دنیا دار ثابت ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ بڑی زبردست آیت ہے. یہ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ رہبانیت کی. رہب کیا ہے؟ خوف. اور تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. اگر یا ایھا الذین آمنوا کہا تو کون مراد ہیں؟ مسلمان، کلمہ گو. ان سے تقاضے دو کیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے پیغمبر پر اعتماد کرو، اس پر ایمان لاؤ. یہاں ایمان جو ہے وہ ٹرسٹ کے معنوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹرسٹ کیا ہے؟ یہی جو رہبانیت کا ٹرینڈ ہے یہ ہم میں بھی آ سکتا ہے. 3 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے معمولات پوچھنے کے لیے کہ حضور کتنے روزے رکھتے ہیں، رات کتنی دیر جاگتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں. اور آپ کا ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ شادیاں تو بس دکھاوا ہی ہے، اللہ کے نبی اللہ اتنے پہنچے ہوئے، ان کو شادی بیاہ کے معاملات سے کیا سروکار ہوگا. لیکن حضرت عائشہ نے ان کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا.
تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ روزے سے نہیں ہوتے، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اور رات کو ان کا خیال یہ تھا کہ ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، اپنی کمر بستر کے ساتھ لگاتے ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں متعدد، وہ ریئل شادیاں ہیں، دکھاوے کی شادیاں نہیں ہیں۔ تب وہ وہاں سے جب نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا کہ تو خاص نہیں ہے۔ پھر خود ہی انہوں نے اس کی ایک ایکسپلینیشن نکالی، اچھا آپ اللہ کے رسول تو بخش آئے ہیں، تو ان کو زیادہ عبادتیں ریاستیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، لہذا وہیں کھڑے ہی فیصلہ کیا، یعنی واپس آتے ہوئے ایک نے کہا کہ جی میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ جی میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ جی میں رات بھر کمر نہیں لگاؤں گا بستر کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی، آپ نے بلا لیا تینوں کو، ہاں بھائی تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل کیا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہ کرو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ خشیت کا ڈر کو، انا اخشاکم واتقاکم، اتقا منکم، اس کے الفاظ ہے او کما قال، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ یہاں آپ کا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو، جسے میرا وے آف لائف اچھا نہ لگے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ تو ایمان والو اللہ سے ڈرو، یس، لیکن میرے رسول پر بھی اعتماد کرو کہ اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہ نور بصیرت مراد ہے۔ صحیح فیصلے تک تو اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے نا انسان کو۔ آپ کا علم جو ہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، آپ شیخ الحدیث بھی ہوں اور شیخ القرآن بھی ہوں اور سب کچھ ہو، لیکن صحیح نتیجے تک، صحیح ڈائریکشن وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کمیوں کو، تائیوں، غلطیوں، گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لی اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں ہے۔ وان الفضل بید اللہ، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس نے دے نہیں دیا ہوا کہ تم بانٹتے پھرو، اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ اس نے چاہا تو آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھیج دیا۔ تم کو ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ